اچھا جی، ایک دوست کی کال آئی کہ منیر بھائی آپ کہاں ہیں؟ میں نے بتایا کہ میں گھر ہوں۔ تو ان کا اور میرا جو ہے وہ کاروبار بھی مشترکہ ہے۔ تو وہ بھائی کہنے لگے آ جائے، ذرا کہیں جانا ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ تو میں کپڑے چینج کر کے تھوڑی دیر کے بعد جو ہے پہنچ گیا۔ تو اب گاڑی جو ہے وہ بندر کی طرف روانہ ہو چکی تھی۔ ہم 2-3 گھنٹے کے بعد اس شہر میں پہنچے جہاں پر ان کو کام تھا۔ راستے میں نے پوچھا جی کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ادھر میں نے فرنٹ پر جو ہے نا 4 کنال جگہ خریدی ہے۔ تو میں نے کہا چلے آپ کو بھی ساتھ لے جاتا ہوں، گپ شپ مارتے چلے جائیں گے۔ میں نے کہا جی چلے ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے نا اس کی پیمنٹ جو ہے بقایا کرنی ہے اور پھر جو ہے وہ رجسٹری کروانی ہے۔ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے۔ میں خاموش رہا۔ پہلے انہوں نے کوئی پیسے دے دیے ہوئے تھے اور ابھی ان کے پاس جو ہے کوئی گاڑی میں جو ہے انہوں نے کیش رکھا ہوا تھا، تقریباً کوئی 1 کروڑ روپے کے قریب وہ پیسے تھے۔ تو وہ شیخ صاحب تھے، تو انہوں نے بچوں والے ڈول میں جو ہے نا وہ پیسے ڈال کے، جیسے کوئی دودھ والا ڈول ہوتا ہے اس میں پیسے رکھے تھے۔ چلے خیر، ہم پٹوار خانے پہنچ گئے۔ میں نے کہا آپ نے اس کو بتانا نہیں ہے میرا نہ، میں اس کے ساتھ کوئی پراپرٹی کے موضوع پہ بات کروں گا۔ تو پٹواری کے پاس بیٹھے اور پٹواری سے اس بندے نے فرد بنوائی۔ اب پٹواری نے فرد بنا دی تو میں نے جو ہے وہ چیک کیا کہ وہ کھیوڑ جو ہے وہ مشترکہ ہے، اور لٹھے پر دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ ٹھیک ہے وہ جگہ مطلب صحیح دے رہا ہے، لیکن وہ فرنٹ پر جو مالک ہی 1 کنال کا ہے، لیکن وہ قبضہ 4 کنال کا دے رہا ہے، اور اس کے جو مشترکہ کھاتے دار ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہے، یعنی کہ فراڈ کے ساتھ جو ہے وہ جگہ بیچنے جا رہا ہے۔ اب سارا معاملہ مجھے سمجھ آ رہا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ اس بندے کو باہر لے کے جاؤ، تو وہ باتوں میں لگا کر اسے باہر لے گیا۔ تو میں نے پھر پٹواری سے جو ہے اچھے طریقے سے بات کی، اور پٹواری سے میں نے کہا کہ بھائی یہ کیا تم حرکت کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ اس نے کہا جی میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے تو اس کی مالکی کی فرد دی ہے۔ میں نے کہا وہ ٹھیک ہے، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا اس پہ فراڈ کرنے جا رہا ہے؟ تو خیر تھوڑی بات کے بعد جو ہے وہ پٹواری نے کہا جی میرے علم میں ہے یہ کیا کرنے جا رہا ہے، تو لیکن میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو بہرحال میں نے کہا اس کو بلاتا ہوں تو پھر جو ہے دوبارہ آپ کے سے بات چیت کروں گا، تو جو بھی پوچھو آپ نے سچ بتانا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اسے بلا لیا، فرد لے لی۔ میں نے کہا جی ماشاءاللہ یہ جگہ آپ کی ہے؟ اس نے کہا جی میری ہے۔ میں نے کہا جی یہ مشترکہ کھیوٹ ہے، اور اس میں آپ 4 جو ہے وہ مالک ہیں، اور فرنٹ پر جو ہے وہ 4 کنال جگہ ہے، تو اس حساب سے آپ کی 1 کنال فرنٹ پہ آتی ہے، باقی جو بیک پہ جو دوسرا کھیوٹ ہے وہاں پر جو ہے آپ کا حصہ جو ہے وہ آئے گا۔ اس میں تو اتنا ہی ہے، 4 کنال کا کھیوٹ ہے، 4 مالک ہیں، تو ادھر تو آپ کی کنال ہی آتی ہے، تو آپ ایک مشترکہ 4 کنال کی فرد بنوا کے جو ہے وہ دے رہے ہیں، تو یہ تو زیادتی ہے۔ خیر وہ بندہ تھوڑا سا بکھلا گیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ پریشان ہوا تو میں نے اس سے پہلے جو ہے اپنے دوست کو کہہ دیا ہوا تھا کہ آپ نے باقی کی رقم ادا نہیں کرنی ہے۔ وہ ان کا آپس میں پھر بحث و مباحثہ ہوا۔ پھر بھی آپ نے جگہ لینی ہے تو لے لو، نہیں لینی ہے تو پھر آپ اپنی مرضی کریں۔ قصہ مقصد یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ ماری ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپس میں بات چیت کرتے رہے۔ میں سائڈ پہ کھڑا ہو گیا۔ میں نے ان سے کہا بھائی بات یہ ہے، یہ جو آپ کو قبضہ دے رہا ہے وہ غلط دے رہا ہے۔ فرنٹ پہ یہ 1 کنال کا مالک ہے، 1 کنال اس سے آپ نے خریدنی ہے، 100 بار خریدیں، لیکن 4 کنال آپ خریدیں گے، بعد میں جو ہے یہ آپ پر کیس ہو جائے گا، اور آپ کو 3 کنال ادھر سے چھوڑ کے پیچھے جانا پڑے گا، اور اس کی فرد میں بھی باقی نمبر جو ہے وہ پیچھے کا ہے، اس آگے کا یہ جو ہے 1 کنال کا اس میں نمبر ہے۔ 1 کنال آپ کی فرنٹ پہ رجسٹری ہوگی، باقی اگر آپ رجسٹری میں حدود ارباگے کا لکھا بھی لیتے ہیں تو آپ کا جو رقبے کا جو نمبر ہے کھیوڑ کھتونیا، وہ تو بیک کا ادھر کا ہے ہی نہیں، آپ کے نام یہ کیسے ہوگی؟ خیر اس دوست کو بات سمجھ آ گئی، اس نے وہ پیسے جو ہے مزید نہ دیے، اور جو پچھلے پیسے تھے ان کا مطالبہ کر دیا۔ اب وہ بندہ جو ہے وہ فراڈیا تھا، بعد میں پتہ چل گیا، تو اس نے بڑے ہیلے بہانے کیے، بیچ میں ایک MPA کو ڈال دیا، بحث و مباحثہ چلتے رہے۔ تو جس دوست نے پیسے دیے تھے اس کا بھی اچھا خاصا تعلق تھا اداروں میں، تو پھر اس نے اپنے طریقے سے، وہ بندہ جس شہر میں ہم گئے ادھر سے کراچی بھاگ گیا، پھر اس نے اپنے طور پر اس کو ٹریس کروایا، اور پھر اسے پیغام بھجوایا کہ تم فلاں جگہ پہ بیٹھے ہو، باقی کے پیسے ادا کرو، اگر میں یہ پتہ لگا سکتا ہوں تم کہاں ہو تو تمہیں اٹھوا بھی سکتا ہوں۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ پھر وہ بحث و مباحثہ چلا، اور اس نے کوئی 8-9 ماہ میں جو رقم اسے دی ہوئی تھی جتنی بھی تھی وہ اس سے وصول کر لی، اور وہ پیسے واپس لے لیے۔ تو بھائیوں بات کرنے کا مقصد یہ ہے، کبھی فرنٹ پر جگہ دیکھ کر آپ کے منہ میں فوراً پانی نہ آ جائے کہ یہاں تو 5 لاکھ یا 10 لاکھ روپیہ بن رہا ہے، تو 10 لاکھ والی مجھے 5 لاکھ میں کیوں مل رہی ہے، 5 لاکھ والی مجھے 2.5 لاکھ میں کیوں مل رہی ہے؟ اگلا بندہ پاگل نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ فراڈ کرنا چاہ رہا ہے، اور جب تک لالچی زندہ ہے فراڈ ہوتے رہیں گے، یا پھر یہ کہہ رہے ہیں جب تک آپ لا علم ہے
آپ کے ساتھ فراڈ ہوتے رہیں گے. تو آپ کو علم ہونا چاہیے پراپرٹی خریدتے ہوئے کہ آپ کیا خرید رہے ہیں، کیسے خرید رہے ہیں، اور سارے معاملات جو ہیں کاغذات پہلے چیک کرنے آپ کو آنے چاہیے. آپ کو نہیں آتے ہیں تو کسی بندے کو ساتھ اٹیچ کریں جو ساری چیزیں چیک کر لے. اپنا خیال رکھیے. فی امان اللہ.